السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کا انتظار تو ضرور ہی کرتے ہوں گے۔ دسمبر کی ان ٹھنڈی راتوں میں نانا جی کی خوفناک کہانی لے کر میں پھر سے آ گئی ہوں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی خوفناک کہانیوں کا۔ سلفکار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی نے ہمیں بتایا، شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے ایک 12-13 سالہ لڑکا تھا، اس کو جیسے جکڑا ہوا تھا، رسیاں باندھی ہوئی تھیں اس کے ہاتھوں میں، یہاں تک کہ اس کے گلے میں بھی ایک رسی باندھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ بچے کو اتنی اذیت کیوں دے رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کو لایا، اس کو باقاعدہ طور پر رسیوں سے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس بچے کو اس طرح سے کیوں جکڑ کر لائے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آج سے 5 دن پہلے اس نے ہم لوگوں کی حویلی میں، حویلی کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں پر بہت کم ہم لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں پر ایک پیپل کا درخت تھا۔ وہ پیپل کا درخت آدھا دیوار سے باہر نکلا ہوا تھا۔ جانے انجانے میں پتہ نہیں اس کو کیا سوجھی، اس نے جا کر وہ درخت کاٹ دیا۔ جیسے یہ درخت کاٹ کر آیا، اس نے آ کر گھر میں شور مچا دیا، بلند آواز میں رونے لگ گیا اور کہنے لگا میرے چہرے کے اوپر کوئی تھپڑ مار رہا ہے، اور لگ بھی ایسا رہا تھا جیسے اس کو کوئی بہت زور زور سے تھپڑ مار رہا ہے۔ مارنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو ہو کیا رہا ہے۔ کسی اندیکھے وجود نے ہم لوگوں کے سامنے اس کو بہت مارا۔ ہمیں کوئی نظر آتا تو ہم لوگ چھڑواتے، ہم اس کے نزدیک بھی نہیں جا رہے تھے۔ بہت مارنے کے بعد جب اس مخلوق نے اسے چھوڑا تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو یہ بہت ڈرا ہوا تھا، کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ جب ہم نے پوچھا کہ کہاں سے یہ مخلوق تمہارے پیچھے لگی، تمہیں ہوا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے حویلی کے پچھلے حصے کا جو پیپل کا درخت تھا اس کو کاٹ دیا۔ وہ بالکل دیوار کے اوپر کر کے نکلا ہوا تھا، تقریباً چھت والا حصہ ہی بنتا ہے وہ، جہاں پر اس نے چڑھ کر اس درخت کو کاٹ دیا۔ کہتا ہے جیسے میں نے درخت کو کاٹا مجھے کسی نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہم لوگ بڑے خوف زدہ کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ شام ہو گئی تھی، ہم لوگ بھاگے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف، وہ درخت وہاں پر کٹا پڑا تھا۔ پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ اس درخت کو اٹھا کر اوپر چھت پر ہی رکھ دیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ درخت کو اٹھانے لگے، ہمیں باقاعدہ لگا جیسے دیوار کے اوپر سے کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے، سرخ آنکھوں والا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، ہم لوگ بھاگے واپس۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے کانوں میں کوئی چیخیں مار رہا ہے، مجھے جانے دو، میں نے حویلی کے پچھلے حصے میں جا کر میں اس درخت کو جلا کر آؤں گا، نہ درخت بچے گا نہ مجھے کوئی نقصان دے گا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ ادھر نہیں جانا، یہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا، بار بار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا، شور مچاتا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، ہم لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے گھر کا سامان تک توڑنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اس کو مجبوراً اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، پھر بھی شور مچاتا تھا۔ رات بھر یہ چلاتا رہا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہا۔ جب یہ چپ کرتا تھا تو ہمیں ایسا لگتا تھا حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ آوازیں بھی بہت زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھی، جیسے کوئی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑے غصے سے کوئی پہلے چیختا ہے اور پھر کوئی روتا ہے۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی اس کے اوپر دم وغیرہ کرنے کی، لیکن جو بھی دم کرتا تھا اس کے اوپر بھی حالت ویسی ہونے لگ جاتی تھی، غصہ آنے لگ جاتا تھا، یا اس بندے کی بھی طبیعت خراب ہو جانا۔ 3-4 دن ہم نے اسے بڑا سنبھالا ہے۔ ہمیں کسی نے بتایا فلاں دربار پر لے جائیں، وہاں پر بھی لے کر گئے، وہاں پر بھی اس کی یہی حالت تھی۔ وہاں پر بھی جا کر یہ ایک درخت کے ساتھ چکر کاٹنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پتہ نہیں کیا کیا تماشے اور کیا کیا حرکتیں یہ کر رہا ہے۔ مجبوراً ہمیں اسے باندھ کے رکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں تم سب کو بھی مار دوں گا،
اور وہ مخلوق مجھے بھی مار دے گی۔ میرے سامنے بہت سے بھیانک چہرے والے لوگ آتے ہیں، وہ مجھے بلا کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے قد کی عورت ہے جو مجھے بار بار آوازیں دیتی ہے، وہ مجھے لینے آتی ہے، کبھی کہتا ہے کوئی بچہ مجھے بلانے آتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ صبح کے وقت ہم لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب پیروں کے نشان بھی لگے ہوتے ہیں، کبھی جانوروں کے پنجوں کے نشان، تو کبھی عجیب و غریب پتلے پتلے اور چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان لگے ہوتے ہیں۔ ہم بہت خوفزدہ ہیں، ہماری مدد کریں، ہمارے بچے کو بچا لیں، ہمارے گھر کو بچا لیں۔ شاہ صاحب نے اس کو دم کیا اور کہا کہ اس کو میرے پاس بٹھاؤ۔ دم کرتے گئے اس کی آنکھیں سرخ لال ہو گئی اور وہ خرانے لگ گیا بڑے غصے سے۔ اس کی آواز ایک بھاری مرد کی طرح ہو گئی اور وہ یہ کہہ رہا تھا میرے اوپر یہ کلام مت پڑھو، میں نے اس کی جان نہیں چھوڑنی، اس نے میرا گھر توڑا ہے، میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، لیکن اس نے ہمارا گھر توڑ دیا ہے۔ ہم پچھلے تقریباً 80 برس سے اس درخت کے اوپر رہتے تھے، یہ ہمارا گھر تھا، یہ آیا اور اس نے ہمارا گھر توڑ دیا، میرے بچوں کو گرا دیا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نقصان دوں گا، اس کا گھر ختم کروں گا۔ شاہ صاحب نے سمجھایا کہ اس کی جان چھوڑ دو، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر یہ تم لوگوں کا بسیرا ہے، تم لوگ وہاں پہ رہتے ہو۔ بچہ شرارت کر گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ جن اس کے اوپر حاوی تھا اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم اس کو کیسے معافی دو گے، تم بتاؤ، تم جیسے کہو کہ یہ لوگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ مخلوق اتنی آسانی سے مان نہیں رہی تھی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی شروع کر دی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود سے وہ جن نکل گیا۔ اس کے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگا اور وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ جیسے وہ بے ہوش ہوا، اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ سیاہ اور نیلے رنگ کا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جن مسلسل اس بچے کو نقصان دے رہا ہے، اس کا خون تک پی رہا ہے، اس کی پوری کوشش ہے اس کو جان سے مارنے کی۔ اس درخت کے اوپر افرید کا بسیرا تھا، ان کا پورا خاندان، پورا گھر آباد تھا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا، وہ جنات اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تم لوگ ایسا کرو کہ میں حفاظت کا تعویذ دوں گا اس کے گلے میں پہنا کر، تم سب نے بھی وہ تعویذ گلے میں پہننے ہیں۔ اس درخت کو جہاں سے اتارا ہے اسی دیوار کے اوپر اس درخت کو رکھاؤ اور وہاں پر کھڑے ہو کر معافی مانگو کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، جو بچے نے یہ شرارت کی، اور وہاں سے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر تو پیچھے سے کوئی آواز آئے بھی تو پھر بھی پلٹنا نہیں ہے۔ اگر تو انہوں نے آواز دے دی، وہ بولے، تو معافی مل جائے گی، اگر آواز نہ دی تو پھر وہ غصے میں ہیں، پھر اتنی جلدی وہ معافی نہیں دیں گے، پھر اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ تعویذ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کو ہوش آ گیا، بچہ ڈرا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا وہاں پر؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں، بس مجھے کسی نے مارنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں مجھے چھوٹے سے قد کی عورت نظر آتی ہے، بہت بہت خوفناک ہے، وہ بہت زیادہ کالا رنگ ہے، جسم پر بال ہے، وہ مجھے بلاتی ہے، وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف سے آتی ہے اور مجھے باقاعدہ آوازیں دیتی ہے، میرے سامنے آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کے ماتھے کے درمیان میں سینگ ہے، وہ مجھے بلاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تو وہ مجھے مارنے لگ جاتے ہیں، اور میرے کانوں میں ان کی آواز آتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ بہتر کرے گا، تم نے وہاں پر درخت رکھنا ہے، معافی مانگنی ہے اور پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تقریباً 2-3 دن کے بعد پھر آئے۔ آج لڑکا باندھا ہوا نہیں تھا، آج نارمل تھا۔ جیسے اسے لے کر آئے تو شاہ صاحب نے دم کیا، پھر سے اس کی کچھ حالت بہتر تھی، آج حاضری نہیں ہوئی اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر درخت رکھا، ہم لوگوں نے معافی مانگی، سب گھر والوں نے معافی مانگی، ہمیں ایک بار معاف کر دیں، ہم اس حصے میں بھی نہیں آئیں گے، ہم اس حصے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، آپ کا گھر ہے، یہ ساری جگہ آپ کی ہے۔ درخت اوپر رکھتے کہ واپس پلٹے تو ہمیں آواز ہے کہ اب واپس مت آنا۔ ہم لوگوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور ہم لوگوں نے حویلی کے حصے کا دروازہ مکمل بند کر کے اوپر تالا لگا دیا۔ 2 راتیں بہت سکون سے گزری ہیں، نہ تو اس کو مخلوقات نظر آئی ہیں اور نہ ہی اس کو کسی نے آوازیں دی ہیں۔ اب آپ بتائیں، اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟
شاہ صاحب نے اسے دم کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ عفریت مان گئے ہیں، کیونکہ میں نے جب اسے دم کیا تھا، جب وہ حاضر ہوا تھا تو اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے عمل کیا تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، اور جب تم لوگوں نے میری بات مانی، ان کو وہ حصہ ہی دے دیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہر طرح کے جنات نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر مل جل کر رہتے ہیں اور انسانوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، لیکن جب انسان انہیں بلا وجہ چھیڑتے ہیں، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو پھر وہ انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ کبھی بھی اس حصے میں نہیں جانا، اور نہ ہی غلطی سے کوئی درخت ایسے کاٹتے ہیں۔ کہتے ہیں اکثر جو پکے مکانوں میں، کچے مکانوں میں دیواروں کے اندر سے درخت نکل آتے ہیں خود بخود، وہ جنات کے گھر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی درختوں سے، دیواروں سے نکلے ہوئے جو الگ سے درخت ہوتے ہیں، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ وہ جنات کے مکمل طور پر گھر اور ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم بظاہر ان کو صرف درخت ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پورا پورا خاندان جنات کا آباد ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ان کو دوبارہ دم کیا اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ، انشاءاللہ دوبارہ وہ مخلوقات تمہیں تنگ نہیں کریں گی۔ آج وہ لڑکا بھی ٹھیک تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے دوبارہ کوئی بھی ایسی مخلوق نظر نہیں آئی، نہ ہی مجھے کسی نے آواز دی۔ پہلے تو میں رات کو سو بھی نہیں سکتا تھا، میرے کانوں میں چیخیں اور رونے کی آوازیں آتی تھیں، بچوں کے رونے کی آوازیں اور مردوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ نانا جی ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوچے سمجھے بنا درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، ان کا نہیں بھی کوئی مقصد، وہ پھر بھی کاٹ دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام تب ہوتا ہے جب سردیوں کا موسم آتا ہے، تو لوگ دھوپ کے لیے درختوں کو کاٹتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ درختوں کو کاٹنے سے پہلے باقاعدہ وہاں پر اجازت لینی چاہیے کہ اگر اس درخت کے اوپر کوئی اللہ کی مخلوق آباد ہے تو وہ یہاں سے چلی جائے۔ ہمیں یہ مجبوری ہے جس مجبوری سے ہم لوگ درخت کاٹ رہے ہیں، ہم کل آئیں گے اتنے ٹائم کے بعد، تو آپ یہاں سے اپنا ٹھکانہ ہٹا لیں۔ یا تو وہ اگر وہاں سے نہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی اشارہ دے دیں گے خواب میں آ کے، یا پھر وہ جنات وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو نانا جی کہتے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان ان پر غور کر لے تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، ورنہ بہت سے لوگ محض درخت کاٹنے کے چکروں میں مارے بھی جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، تکلیفیں آتے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ نانا جی کی ایک خوفناک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ کہانی بعض اوقات آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ریپیٹ سٹوریز ہیں، یہ ریپیٹ نہیں ہوتی، ایسے بہت سے ٹاپک سملر ہو جاتے ہیں جو مختلف لوگوں کی زندگیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ درختوں کو جو لوگ بلا وجہ کاٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے حادثے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی بلا وجہ درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، بالکل بھی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پر کون کون سی مخلوقات کا بسیرا ہے، کس کس کا گھر ہے وہاں پر۔ تو جب کسی سے اس کا گھر چھینیں گے پھر وہ آپ کے دشمن تو بنیں گے، تو دشمنی سے بہتر ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو نانا جی کی خوفناک کہانی کیسی لگتی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کی سٹوریز میں سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چینل کو جسٹ وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرپشن بالکل فری ہوتی ہے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی میں سٹوری لگاؤں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔